الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب، برادر مکرم مولانا قاری محمد ارشد صابری صاحب، محترم قاری محمد افتخار صاحب، قاری رب نواز مقصودی صاحب، دیگر معززین، ثنا خان، حاضرین و سامعین، آج کی یہ بابرکت سالانہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقدہ محفل پاک جس میں آپ اور میں حاضر ہیں، دعا ہے رب کریم جملہ مسلمانوں کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فرید الدین صاحب سیالوی، جگر گوشہ حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی علیہ رحمہ، آپ جلوہ گر ہوں گے اور آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور ترتیب کے مطابق اس کے بعد انشاءاللہ خطیب الاسلام علامہ فروق الحسن قادری صاحب وہ بھی اپنے وقت پہ آپ سے خطاب کریں گے۔ فی الوقت بندہ ناچیز آپ سے خطاب کر رہا ہے، توجہ فرمائیے۔ ارشاد ربی ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بات کرو تو حسن والی بات کرو، اچھائی والی بات کرو۔ علامہ خازن تفسیر خازن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور امام رازی کبیر میں لکھتے ہیں، ایک جگہ تے چھوڑ دو جی، میں تے کچھ نہیں آکھنا تے مولوی بڑے ڈاٹے ہوتے ہیں، ایک جگہ تے چھوڑ دو جی میں ہی چلتا پیا جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ علامہ خازن تفسیر خازن میں اور امام رازی کبیر میں لکھتے ہیں، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو حسن والی بات کرو، اچھائی والی بات کرو، خوبصورت بات کرو، بہترین بات کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ خازن فرماتے ہیں ہر وہ بات جس بات میں ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو وہ حسن والی بات ہے، وہ حسن والا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بس میں نے آیتیں سنانی جانی ہے اور مختصر اشارہ کرتے جانا ہے، آگے تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ دوسری آیت رب ذوالجلال کی، رب ذوالجلال کے قرآن کی ارشاد ربی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، 13واں پارہ سورہ ابراہیم، فرما انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یہ قوم موسیٰ کا تذکرہ چل رہا ہے، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ارشاد کیا ہے اس آیت میں؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ہفتہ بھی رب کا دن، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سارے رب کے دن۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا انہیں رب کے دن یاد دلاؤ، اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ناظم ادارہ حاضہ و امام و خطیب جامع مسجد حاضہ استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ عزیز الرحمن صاحب جلوہ گر ہوئے، اللہ پاک ان کو صحت، علم، عمر والی لمبی زندگی، زہد و تقوی والی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک حضور کے ذکر میلاد کے صدقے ان کی جملہ پریشانیوں میں انہیں آسانیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑی توجہ سامعین،
فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. اس سے مراد کون سے دن ہیں؟ شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ جو طلباء پڑھنے والے ہیں یہ باقاعدہ طور پہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے الفوز الکبیر جی اصول تفسیر کی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ پاک کا حکم ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اس سے مراد دن کون سے ہیں؟ فرمایا اس سے مراد وہ دن ہیں جس دن اللہ نے قوم موسیٰ پر کوئی انعام نازل فرمایا. قوم موسیٰ کو اللہ نے انعام دیا. حکم کیا دیا؟ ان دنوں کو پیارے موسیٰ انہیں یاد دلواؤ جن دنوں میں اللہ کا انعام ہوا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا انعام ہو وہ دن یاد کرنا چاہیے. تو جب امت مصطفیٰ پر رب کا انعام اعظم محمد مصطفیٰ کی آمد والا دن ہو تو وہ دن بھی یاد کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور فرمایا ہر وہ دن جس دن میں اللہ نے کسی قوم پر انعام کیا، انہیں نعمت عطا فرمائی، اس دن کو یاد کرنا چاہیے. پہلی آیت بات کے متعلق عرض کی کہ بات اچھائی والی کرنی چاہیے لوگوں سے، اور اس سے آپ کو بتایا کہ اچھائی والی بات وہ ہوتی ہے جس میں خدا مصطفیٰ کا ذکر ہو. تو ہم یہ سارے خدا مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی نہ؟ تو پھر یہ اچھائی والی محفل ہوئی یا کوئی نہ؟ اور قرآن کے حکم کے مطابق ہوئی یا کوئی نہ؟ تو پھر یہ کہنا کہ یہ محفل میلاد بدعت ہے یا یہ غلط ہے، یہ تو قرآن و سنت کے احکامات کے ہی خلاف ہے. اگر ہم کوئی اپنے باپ دادے یا کسی کی عزیز و اقارب کے لیے سارے دن اور ساری رات اکٹھے کر کے اس کے ترانے الپتے رہتے، پھر تو کوئی کہتا جناب یہ وڈ وڈیروں کے ذکر کے لیے انہوں نے اتنا خرچہ کیا ہے. ہم نے کوئی اپنے باپ دادا کے لیے یہ محفل نہیں سجائی، رب کے حبیب کے لیے سجائی ہے، مدینے کے تاجدار کے لیے سجائی. اصل مقصود تو ان کا ذکر ہے نا. اب تیسری آیت قرآن مجید کی ارشاد ربی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب آپ کے آنے والے لمحے پہلے لمحے سے بہتر ہوں گے، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو وقت گزرتا جائے گا نا مصطفیٰ کریم کا ذکر دنیا میں بڑھتا جائے گا. میں اب دنیاوی مثال آپ کو دینے لگا ہوں، دینی نہیں، دنیاوی مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے. پہلے بہت زیادہ محافل نہیں ہوتی تھیں حضور کے ذکر کی، بہت زیادہ، یعنی جس طرح کثرت کے ساتھ آج کل ہیں. 20-25 سال پیچھے جائیں تو اتنی محافل نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے یہ فتنوں کا دور ہے، میں مانتا ہوں مشکل دور ہے، نیٹ آ گیا ہے، ملت کا نوجوان فیس بک پہ مصروف ہے، واٹس ایپ پہ مصروف ہے، یوٹیوب کے اوپر بیٹھا مصروف ہے، کرکٹ میچوں میں مصروف ہے، فلم اور ڈرامے میں مصروف ہے. ہر بندہ ہر محفل میں نہیں آتا، گو کہ محفلوں کی تعداد تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن سارے حضور کے امتی ہر محفل میں نہیں آ سکتے، اور حضور کا ذکر، حضور کی عظمت ہر لمحے زیادہ ہوتی جانی ہے. لیکن اب محفل تو ایک ہوتی ہے، ریکارڈنگ ایک بندہ کرتا ہے، فیس بک پہ لائیو ایک چلاتا ہے، لیکن وہ اس کو آگے شیئر کرتا ہے، اس کے گروپ میں پھر 4-5 ہزار بندہ وہ آگے شیئر کرتے ہیں. تو حضور کے ذکر کی ایک محفل پہلے مسجد نبوی میں غلامان مصطفیٰ صحابہ کبار و اہل بیت اطہار کرتے تھے. حضور کے ذکر کی ایک محفل اس دور میں حضرت جعفر طیار نے حبشہ میں جا کے نجاشی کے دربار میں کی تھی. اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافلیں جہاں غلام اکٹھے ہوتے وہاں کرتے، جہاں صحابہ بیٹھتے وہاں حدیثیں سناتے. آج سارے علاقے کے لوگ 82 میں تو کوئی نہیں آ گئے، محفل تو ایک ہو رہی ہے، بندے تو 500 1000 1,500 تک ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ریکارڈنگ کے ذریعے، یہ جو فیس بک کے ذریعے، یہ جو جناب والا یوٹیوب کے ذریعے اور چینلوں کے ذریعے محافل ریکارڈ کی جائے گی اور لائیو چلائی جائے گی. کوئی گھر میں ہوگا، کوئی پاکستان میں، کوئی پاکستان سے باہر، حضور کے ذکر کی محفل تو ایک جگہ ہوگی. لیکن جدید ٹیکنالوجی اس دور میں رب نے اس امت کو شاید اس لیے دی ہے کہ کفار بھی جو آلے بنائیں گے ٹیکنالوجی اور سائنس کے، وہ آلے بھی محمد عربی کے ذکر کو وسیع کرنے کے لیے قیامت تک استعمال ہوتے ہیں.
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے سچی بات بتاؤ یار، انگریز نے اس لیے موبائل بنایا تھا کہ حضور کا ذکر ہر جگہ ہو؟ انگریز نے اس لیے ٹیکنالوجی بنائی تھی کہ مصطفیٰ کی محفل میلاد ہر جگہ لائیو اور شیئر ہو؟ اس نے تو اس لیے بنائی تھی کہ زیادہ اس میں دنیاوی باتیں ہوں گی، گناہ کی باتیں ہوں گی، اور لوگ مسلمان ادھر آئیں گے اور دین سے دور ہوں گے، لیکن میرے رب کا جو وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں تفسیر بالرائے نہیں کر رہا، میں قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا، میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی جو اس دور کے اندر بنی یہ بھی استعمال ہو رہی ہے تو ایک انداز میں ذکر مصطفیٰ کی بلندی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے پرسوں ایک بندہ ملا، کہنے لگا حضرت میں سندھ کا رہنے والا ہوں، سندھ کا، اور میں یہاں کہیں آیا ہوا تھا اور کہیں محفل میں بہت سارے علماء تھے، میں بھی حاضر تھا۔ حضرت جی میں نے وہاں سے وہ محفل کے اندر شرکت کی اور مجھے بڑا سرور آیا، اس کے بعد جہاں کہیں بھی آپ محفل پہ جاتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ جی اب کہاں سندھ اور کہاں سرگودا، اس کا ٹرانسفر ہوا، فوجی ملازم ہے، آرمی کے اندر ہے، یہاں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو میرے رب نے بلندی دینی ہے، اس کو کفر نہیں روک سکتا، کلمہ پڑھنے والے کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، عالم کفر بھی نہیں روک سکتا، کلمہ پڑھنے والے کیسے؟ اچھا پھر اور سمجھیے اس کو، اب دینی مثال اس کی سنیے۔ اگر ایک شہر میں مسجدیں ہوں 5 اور ہر مسجد میں 5 گانا اذان ہو، 5 گانا وقت پہ اذان ہو، شہر میں مسجدیں 5 اور 5 گانا نماز کے لیے 5 اذانیں، تو ایک دن میں کتنی اذانیں بن گئیں؟ 25۔ جی 5 مسجدیں ہیں نا جی، اور ہر مسجد کے اندر 5 گانا اذان، 5 ضرب 5 25، تو ایک شہر میں اگر مسجدیں ہیں 5، اذانیں 25، اور ہر اذان میں مؤذن 2 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، 25 ضرب 2 کتنے ہو گئے؟ 50۔ اگر کسی شہر میں مسجدیں 5 ہیں اور ہر نماز پہ وہاں اذان ہوتی ہے تو اس شہر میں 24 گھنٹوں میں 50 مرتبہ مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اذان میں۔ آگے کوئی نماز پہ آئے یا نہ آئے حضرت، جماعت ہو نہ ہو اذان تو ہوتی ہے نا۔ اور مسئلہ بھی یاد کر لیں، شریعت حکم یہ ہے اب جنگل میں بھی ہونا، وہاں جماعت نہ بھی ہونی ہونا، علماء سے پوچھئے، سنت یہی ہے اذان پڑھیں، کوئی آ جائے جماعت والا ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی نماز پڑھ لیں، آپ کو اذان کا ثواب علیحدہ ملے گا، نماز کا علیحدہ ملے گا، نماز نہیں ہوئی پھر بھی ثواب ہے۔ اچھا اب ذرا چلیے، میرے آقا جب آئے تھے مکہ کی دھرتی پہ صرف ایک ہی مسجد تھی، خانہ کعبہ مسجد الحرام۔ اس وقت دنیا کی دوسری مسجد، یعنی جو دوسری مسجد اس وقت موجود تھی وہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر۔ آپ غور کیجئے مدینے میں کتنی مسجدیں، مسجد بلال اس وقت نہیں تھی، مسجد قباء تو تھی، قبلتین تو تھی، مسجد ابو ذر اس وقت نہیں تھی، مسجد فاطمہ اس وقت نہیں تھی، مسجد فتح اس وقت نہیں تھی، مسجد علی اس وقت نہیں تھی۔ اب میں ایک ایک مسجد کا نام گنواؤں تو آج مدینہ پاک میں قریباً 1000 کے لگ بھگ مساجد ہیں۔ مصطفیٰ آئے تھے مدینے میں 3 مسجدیں، قباء، پھر قبلتین، پھر مسجد نبوی، اور بعد میں جا کے پھر مسجد غمامہ بنی۔ چلو موٹی موٹی آپ 5 7 10 کر لیں، حضور کے زمانے میں مدینے میں مسجدیں، آج 1000 مسجد، اور ہر مسجد میں 5 وقت اذان، 5000 اذانیں، اور ہر اذان میں 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے میں ہجرت کر کے قدم رکھا تھا تو 1-2 مقامات پہ ذکر مصطفیٰ اذان میں بلند ہوتا تھا، آج صرف مدینے میں 50,000 مقامات سے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے۔ جی ابھی یہ ادھر چوک کی آپ کی مسجد، یہ ابھی جو ادھر نہیں بنی، یہ کہ ایک کالونی کا نام ہے جی، یہ جو مین روڈ پہ بھی مدینہ کالونی جناب جی، 82 کی مساجد، گرد و نواح کی کالونیوں کی مساجد، صرف مسجدوں کو دیکھ لیں۔ اچھا جب کریمہ کا سلمہ دنیا سے وصال ظاہری فرما رہے تھے حضرت ذی وقار، اس وقت قریباً 1.25 لاکھ صحابہ کبار
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت تھی، اور پھر آگے ان کی کچھ اولادیں، کچھ تابعین. بڑی توجہ، اس وقت حضور کا ذکر میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی تلاوت کے صورت میں اگر ہو رہا تھا تو 2 لاکھ بندہ، 4 لاکھ بندہ، موٹا موٹا اندازہ قرآن پڑھ رہا تھا. کبھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جی کبھی ورفعنا لک ذکرک، کبھی والضحی واللیل اذا سجا، کبھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. گرامی کے حضرات، اس وقت 4 لاکھ بندہ کم و بیش دنیا پہ مسلمان تھا جب آقا کریم دنیا سے جا رہے تھے، اور وہ 4 لاکھ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس وقت ملک پاکستان کے اندر صرف اور صرف دعوت اسلامی کے جو مدارس کے اندر حفظ کے طلباء ہیں وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور باقی صرف اہل سنت کے پاکستان کے مدارس ملائے جائیں اور پھر دنیا کے مدارس ملائے جائیں تو لاکھوں میں تو مدارس ہیں اور کروڑوں میں تعداد ہے. اس کا مطلب یہ ہے حضور گئے تھے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آیت کی تلاوت کر کے مصطفیٰ کے تذکرے کرنے والے 4 لاکھ زمین پہ موجود تھے. آج 4 کروڑ سے بھی زیادہ حافظ قرآن روزانہ قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کی عظمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ یہ ٹھیک ہو گیا. مجھے نہیں پتا حضرات آپ کا ذہن کہاں ہے، آپ کا خیال کیا ہے. میں تو نہ ہاتھ اٹھانے والا مولوی ہوں، نہ ہاتھ اٹھواتا ہوں جی، نہ نعرے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کہ دل میں محبت رسول بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور بندہ حضور کے ذکر کی محفل میں بغیر لالچ اور طمع کے آیا ہوا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور سننے سنانے والوں کا ایمان تازہ نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نہیں مانتا اس کو، کیونکہ میرے ساتھ یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. مجھے تو اپنا پتا ہے، آپ کو اپنا پتا ہے. گرامی قدر حضرات سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے، جن کا ذکر کیا جائے تو کلمہ حسن والے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جن کے دن یاد کیے جائیں تو رب کے حکم کے مطابق عمل بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو میں نے حدیث پڑھی نا، اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے میں میلاد کا ایک حوالہ استدلال کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بخاری میں ہے، کریم آقا سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، آقا اسلام میں خیر والے اعمال کون سے ہیں، اعلیٰ ترین اعمال کون سے ہیں، حسن والے اعمال کون سے ہیں. حالانکہ سارا اسلام حسن والا، لیکن غلاموں سے بھی صدقے جاؤں نا، ہر مرتبہ سوال بدل کے پوچھا. مصطفیٰ نے ہر مرتبہ اپنی حدیث کا نیا نور عطا کیا. کسی نے پوچھا آقا افضل عمل کون سا ہے، ترمذی کے لفظ ہیں، فرما وقت پر نماز پڑھنا. ادھر کسی نے پوچھا ای الاسلام خیر، آقا اسلام میں خیر والا عمل کون سا ہے. آقا نے فرما تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا. ایک مقام پہ صحابہ نے پوچھا آقا لوگوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والا بندہ کون سا ہے، مشکات اور ترمذی کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ اس کا مقام سب سے اعلیٰ. اور حضور بہت بڑا اشارہ دے گا اس میں، کیونکہ کائنات عالم میں جتنے اخلاق والے لوگ گزرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عظیم ذات کس کی ہے، جس کو قرآن فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایسے کوئی شکوے شکایتیں کرتا رہے بھئی سنی قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے، تو اس کی اپنی مرضی. میں نے کہا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کبھی ہم سے کہا ہوتا، کبھی ہم سے سنا ہوتا. ہمیں آ کے کہتا نا کہ حضور کا ذکر کیسے میلاد میں کرتے ہو، ہم تمہیں بتاتے یا رب کا قرآن پڑھ کے کرتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے کرتے ہیں. اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ حدیثیں جب بیان کی جائیں، حدیثیں بیان کرنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو پھر حضور کی ہو سکتی ہیں، یا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ضروری ہے کہ محرم کا مہینہ ہو پھر ہو سکتا ہے نا. نہ حدیث مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے قرآن میں وقت کی قید ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن میں وقت کی قید ہے. قرآن بھی ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے. نماز کے لیے تو وقت مکروہ ہے، قرآن کی تلاوت اکثر فقہا کے نزدیک آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. بعض نے کہا بہتر نہیں ہے،
آپ عصر کے بعد کریں لیکن کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ قرأت تنزیہ بنے گی، علماء جلوہ گر ہیں. قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر نہیں، حضور کی حدیث بیان کرنے کے لیے وقت مقرر نہیں. اور حضور کی شانیں قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں. جب خدا رسول نے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، پھر آپ کون ہوتے ہیں وقت مقرر کرنے والے؟ جب سنی چاہے، جس وقت چاہے، حضور کا ذکر قرآن سے بھی کر سکتا ہے، مدینے والے کے فرمان سے بھی کر سکتا ہے. اچھا، حدیث یاد ہے، بخاری سے پڑھ رہا تھا. آقا کریم سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، اسلام میں حسن والے عمل کون سے، خیر والے عمل کون سے؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام. ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں جانتے اسے بھی. جی دو پہلو ہیں جو اس حدیث پر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور ابھی یہ علماء کا فیض ہے، ایک تیسرا بھی میرے ذہن میں ابھی آ گیا. یہاں یہ لفظ پڑھتے پڑھتے رب کی عزت کی قسم وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلا سنیں، آقا نے فرمایا افضل ترین اسلام کا عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. آپ میرے ایک پاس مہمان آئیں، بحیثیت میزبان آپ کو کچھ نہ کچھ پیش کرنا، ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. مسلم کے لفظ ہیں، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے. میں آپ کے پاس جاؤں ایز اے میزبان، آپ کچھ نہ کچھ مجھے دے دیں. ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے یہ عزیز ساتھ والے اکثر ان کے پاس کھانا ہوتا ہے، مجھے تو نام نہیں یاد رہتا، ٹھیک ہے، اللہ تو نام جانتا ہے، اللہ ان کا یہ رزق قبول فرمائے. علامہ فرید الدین صاحب قبلہ صاحبزادہ صاحب، مفتی اسماعیل صاحب، ہم وہاں پہ بیٹھے، ساتھ لنگر شریف کیا، انہوں نے ہمیں پیش کیا. حضرات میرا سوال اتنا ہے، صبح چوک میں بیٹھ کے پوچھئے، انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو شیئر کرے تو نیچے کومنٹس میں پوچھئے، کوئی رکشے پہ بیٹھ کے بات کرے تو اس سے پوچھئے، کوئی جمعہ کی تقریر میں میلاد کے ذکر پہ اعتراض لگائے تو اس سے پوچھئے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا افضل عمل ہے. مصطفیٰ کے ذکر کے لیے حضور کے غلاموں کو کھلانا افضل عمل کوئی نہیں ہے. عام بندہ عام بندے کو عام حالت میں کھانا کھلائے، یہ اسلام کا افضل عمل کہ مومن مومن کو کھلا رہا ہے. اور آپ آئے حضور کا ذکر سننے کے لیے، ہم آئے سنانے کے لیے. اہل بیاسی نے انتظام آپ کے اور ہمارے لیے کیا. جب امتی کو کھانا کھلائے تو یہ اسلام کا افضل عمل ہے، تو جب امتی رب کے حبیب کے لیے لنگر پکائے تو یہ افضل عمل کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جی ساری زندگی گزر گئی علماء کرام دی، بزرگان دین دی، جی سمجھیں جدو میلاد دا مہینہ آندا وقت جناب میلاد تو ثابت کروا، کوئی دلیل تو دے ہوا، اور بھی کوئی کم کرن دے ہو، ٹھیک ہے، ہوں کو پکا میلاد پکا لے ہو. جی کوئی علماء دیاں گلاں ذہن وچ بٹھا لو، تہاڈی مہربانی. وہ سن بھی اگا ٹرن دے ہو تے آپ بھی تھوڑا جہا اور دین سیکھو، ٹھیک ہے، اتنا ہی جم کے نہ رہو. بڑی محبت گرامی قدر حضرات، اس حدیث کے دوسرے لفظ آقا نے فرمایا وَتَقْرَأُ السلام، لوگوں کو سلام کرنا. بڑی توجہ کا طالب. حضرات امتی کو ملے، حضور کا غلام حضور کے غلام کو ملے اور کہے السلام علیکم، وہ کہے وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا فرماتے ہیں یہ اسلام کا افضل ترین عمل ہے. گرامی کر حضرات، میں سوال آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر امتی پہ سلام بھیجے یہ اسلام کا افضل عمل ہے، اور اگر میلاد کی محفل میں امتی پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ افضل عمل کوئی نہیں ہوگا. امتی کو سلام دے آقا کی حدیث کے مطابق، بخاری کے مطابق، یہ افضل ترین عمل ہے اسلام کا. تو جب امتی نبی پہ پڑے گا پھر کتنا افضل عمل ہوگا. تو اور میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ کی نعت، مصطفیٰ کی حدیث، اور آخر میں صلاۃ و سلام، اور پھر لنگر کا انتظام. لنگر والی حدیث بھی ہو گئی جناب، تو تطعم الطعام وتقرأ السلام والی بھی ہو گئی. دن منانا ہے وذکرہم بایام اللہ، اور باتیں حضور کی کرنی ہے قولوا للناس حسنا، اور زیادہ کرنی ہے ورفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میرا خیال میں 15 منٹ میں تقریر تو بڑی ہو گئی ہے جی. بس آنے تک علامہ صاحب کے، میں ویسے مجھے 9:15 کا ہی کہا گیا تھا، میں نے اس ترتیب سے کہا کہ اب پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں، میں اپنا مضمون مکمل کر لوں، لیکن حکم ہے کہ حضرت کے آنے تک تو چند لمحے اور برداشت کیجئے. بڑی توجہ. ابھی جو آپ سے عرض کیا اسی حدیث کو ابھی بیان کرتے ہوئے جو تیسرا میرے ذہن کے اندر اس سے استدلال آیا،
وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے لفظ بخاری میں یہ موجود ہیں. آقا نے فرمایا سلام اس کو کرو جسے جانتے ہو اور اس کو بھی کرو جسے نہیں جانتے. کہ کوئی یہ نہ کہے میں تو سلام نہیں پڑھتا، پتہ نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوگا یا نہیں پہنچتا ہوگا، پتہ نہیں جاتا ہوگا. آقا نے مسئلے حل کر دیے. فرمایا جسے جانتے ہو اسے بھی سلام دو مسلمان کو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام دو مسلمان کو. اگر امتی حضور کا ہو اور حضور کے امتی کو نہ جانتا ہو پھر بھی سلام کہنا افضل عمل، جانتا ہو پھر بھی کہنا افضل عمل. حضرات گرامی توجہ سے مسئلہ سمجھئے کہ امتی مصطفیٰ کریم پہ درود و سلام پڑھے یہ افضل ترین عمل تو ہے ہی. کسی کی ذہن میں یہ خیال آتا پتہ نہیں ہم پہنچاتے ہیں رب کے حبیب تک پہنچتا ہے یا نہیں، تو امام مسلم نے کتاب التشہد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ جب کوئی بندہ مومن نماز میں بیٹھ کے پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اے ہمارے رب اور سلام ہو تیرے نیک بندوں پر. مسلم سے پڑھ رہا ہوں کتاب الصلاۃ باب التشہد. آقا نے فرمایا جب مومن مسلمان نماز میں یہ لفظ پڑھتا ہے کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، کریم آقا نے فرمایا اس وقت رب کا کوئی نیک بندہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، جہاں کہیں ہو، فرمایا یہ جو نمازی سلام پڑھتا ہے نا اس کا سلام ہر نیک مومن تک پہنچا دیا جاتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو. اگر امتی جامع مسجد 82 میں بیٹھ کے، اگر امتی 187 چک میں بیٹھ کے، اگر امتی رسول آباد میں بیٹھ کے امتی پر سلام پڑھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق اس وقت مومن زمین میں ہو یا آسمان میں ہو اس تک سلام پہنچ جاتا ہے. امتی کا سلام امتی کے لیے پڑھا جائے تو پہنچ جاتا ہے، امتی کا نبی کے لیے 82 میں پڑھا جائے تو مدینے کوئی نہیں پہنچتا ہوگا. اللہ، اس لیے یہ بھی نہ غم کرنا کہ پتہ نہیں ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو عرض کرتے ہیں وہ ادھر جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب ذرا میں اس کا طریقہ اور انداز تھوڑا سا عرض کر دوں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انداز اس وقت جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی. دو راستے ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. ایک طرف کچھ حضرات وہ ہیں جو باقی ہر جلسے کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلکہ ثواب سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ یا ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بینر کو، ٹائٹل کو، جھنڈیوں کو، لائٹنگ کو، صرف اس کو. باقی جا کے چیک کر لیں نیٹ پہ. 2 دن پہلے گول چوک میں جلسہ تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا لائٹیں بھی لگی ہوئی تھی، بینر بھی تھے. ابھی 5 اکتوبر کو عیدگاہ میں جلسہ ہے، سالانہ مرکزی عقیدہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس. جی اب رات کے وقت جلسہ ہے، لائٹیں لگیں گی یا کوئی نہیں لگیں گی؟ اگر ٹائٹل یہ ہو کہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس پھر لائٹیں جائز، اگر ٹائٹل یہ ہو ختم نبوت کا جلسہ پھر لائٹیں جائز، پھر ربیع الاول میں محفل جائز، اور اگر ٹائٹل یہ ہو ذکر میلاد مصطفیٰ پھر لائٹیں اور پھر جلسہ کیوں نہ جائز. اور میں نے ریلی میں پرسوں عرض کیا، میں نے کہا میرا رب بڑا کریم بھی ہے اور بڑا علی کل شیء قدیر بھی ہے کہ یہی لوگ ہمیں ربیع الاول میں محافل سے روکتے تھے چونکہ ان کی ڈیٹ انگریزی کے ساتھ ہوتی ہے اور اکثر وہ ستمبر اکتوبر میں جلسے کرتے ہیں. اس سال سرگودا کے بڑے بڑے جلسے تمام وہ اکتوبر اور ستمبر میں آئے اور ربیع الاول بھی اکتوبر اور ستمبر میں ہے. فرمایا تم اسی مہینے میں جلسے روکتے تھے، اب تمہارے جلسے بھی مصطفیٰ کے میلاد والے مہینے میں ہی ہوں گے. نام بدلا لیکن جلسہ تو کر رہے ہیں نا، ٹائٹل بدلا، لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، بس صرف ٹائٹل بدلا. تو پھر ہم غریبی ایک رہ گئے ہیں جن کی ہر بات پہ یہ اعتراض. تو اب وہ میں آپ کو راستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے ذکر کی محفل کا انداز کیا ہونا چاہیے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ زیادتی پر اتر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل یہ محافل میلاد کرنی ہی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ یہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے،
ان کا بھی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ان گل تو اڈے ہوتے آ گئی. اور دوسری طرف جب ہم لنگر پکاتے ہیں تو ختم پاک پڑھتے ہیں نا جی, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا جی, تو پھر برکت والا ہویا یا کوئی نہ ہویا؟ تو ہن برکت والا لنگر ہوئے تو پیروں تلے سٹنا چاہیے. اتو پھر ٹرکاں تے جتھے علماء کرام جا رہے ہون, اتو سیب کیلے تے خصوات کی طرف, ناران کاغان کی طرف, اور وہ 3-3 4-4 موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے اچھل کود رہے ہوں اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالے ہوئے ہوں اور ان کے ڈیک پر کچھ اس انداز میں لگا ہوا ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ نعت ہے کہ میوزک ہے, تو لوگ کہیں گے یہ ان پکنک تے جاندے پہن اور جلوس ہو میلاد مصطفیٰ کا. وہاں کوئی 3-4 نوجوان موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اچھل کود رہے ہوں جی, اور ان کے پاس ایسے موبائل ہوں جن پہ ایسی ٹونیں لگی ہوئی ہوں جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ میوزک چل رہا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک حضور کا ذکر چل رہا ہے جس کی سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی, تو پھر کیا جواب دو گے تم؟ اس لیے وہ جو کہتے ہیں کہ بالکل میلاد کی محفل سجانی ہی نہیں, وہ بھی رائے راستے ہٹے ہوئے ہیں, اور اصلاح کی ضرورت ہم کو بھی ہے کہ ہم نے میلاد کا جلوس اور محفل اس انداز میں کرنی ہے کہ کوئی کافر بھی ویڈیو دیکھے نا تو کہے حقیقی محمد عربی کے غلام مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. لنگر کا احترام آپ پر لازم. علماء تیاری کریں کہ ہم نے فلاں چوک میں فلاں عالم سے خطاب کروانا ہے, ایک موضوع تیار کریں, ایک حدیث 5 منٹ کا 7 منٹ کا خطاب بس. نعت خان تیاری کریں, ہین نہیں کہ ہینج ہاتھ کرو تے ہینج کرو تے اوپر ہاتھ کرو نیچے نہیں, وہ تیاری کریں حضور کا ذکر ایسے کریں کہ دل بھی جھومے. یہ سارے ہتھوں نو جھمان تے لگے ہوئے نا, پتہ نہیں دل تے گل اپڑی بھی ہے یا نہیں. اس لیے گرامی قداسات میلاد کی محفل ہو, علماء آئیں سٹیج پہ ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا جائے, لنگر کی باری آئے مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے, ادب و احترام کے ساتھ محافل کو سنا جائے. اچھا پھر قرآن نے ایک انداز دیا, کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, محبوب حکم دے دیجئے مسلمان مردوں کو کہ جب وہ چلیں تو نگاہیں جھکا کے چلیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, محبوب حکم دیجئے مومن عورتوں کو کہ جب وہ چلیں تو نگاہیں جھکا کے چلیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر گلی میں عام حالت میں ماں بہن بیٹی جا رہی ہو ہماری, اس کے لیے حکم شرع یہ ہے نگاہ جھکا کے چلے. آپ اور مجھ میں سے کوئی مرد جا رہا ہو, حکم یہ ہے نگاہ جھکا کے چلے. تو حضور کے میلاد میں پھر نگاہ اٹھا کے چلنی چاہیے, یہ جھکا کے چلنی چاہیے. تیری نظروں میں بھی حیا کا پیغام ہو, تیرے لنگر پکڑنے میں بھی ادب کا انداز ہو, تیرے حضور کا ذکر کرنے میں بھی ادب کا انداز ہو. جب اس انداز میں اب جلوس لے کے چلیں گے نا کہ زبانوں پہ درود و سلام ہوگا, نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اور میں بالکل واضح کر دوں, ہیں تو مشکل یہ مسئلے, اور یہ اکثر مجھے ہی پھنسا دیا جاتا ہے اس سٹیج پر, لیکن اب کیا کریں, ذمہ داری جو ٹھہری ہماری اور حکم جو ملتا ہے. اکثر یہ جو روٹین چل رہی ہے کہ ہماری مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ایک سپیکر والا ڈیک اٹھا کے آ جاتی ہیں جی, محفل میلاد کرانا آئیاں جی, بسم اللہ, ہم تو حضور کا ذکر سننے سنانے والے ہیں. سپیکر سینے چلا دیتا تو پورے محلے نو سنایا. عورت کی آواز بھی عورت ہے, حدیث کا میں ذمہ دار ہوں, علماء میری تصدیق کریں گے, تائید کریں گے, عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت کو اذان دینے کا حکم نہیں ہے, عورت کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ جو غیر محرم تک آواز جائے. تو عورت کے لیے شرعاً حکم نعت کا بھی یہی ہے کہ اگر پڑھنی ہے تو اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کی آواز صرف عورتوں تک جائے, گھر کے سین سے باہر نہ جائے, کوئی غیر محرم نہ سن لے. خدارا جس کو تم ثواب سمجھ کے کر رہی ہو کہ میں حضور کی نعت بڑی اونچی آواز میں پڑھ رہی ہوں, اور پھر ویڈیو بن رہی ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی, اور پھر نیٹ پر شیئر کی جا رہی ہے, اور پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا یہ میلاد ہے, تو ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ عورت کا بے پردہ ہو کے یا اونچی آواز میں سپیکر پر اس انداز میں نعت پڑھنا کہ جو پورے محلے کے غیر محرموں تک جائے, وہ طریقہ غلط ہے. ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں رب کے قرآن کے مطابق, مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق. اس کا طریقہ یہ جو عرض کر رہا ہوں, ادب کے دائرے میں رہ کے خواتین محفل کر سکتی ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کا ایک جبہ تھا,
اور جب آقا کا وصال ہوا بخاری مسلم میں ہے تو حضرت اسما جو آپ کی بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو دے دیا. حضرت اسما کہتی ہیں مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تو میرے پاس آ جاتا. اب ظاہر عورت ہے تو اکثر مریض عورتیں ہی آتی ہوں گی نا. فرماتی ہیں میں پھر وہ مصطفیٰ کا جبہ لے آتی. یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے. کہتی میں اس جبے کو نہ پھر دھوتی اور اس کا جو اس جبے کا پانی ہوتا نا وہ میں نچوڑ کے برتن میں ڈالتی اور پھر وہ پانی میں مریضوں کو پلاتی. اللہ ان کو شفا عطا کر دیتا. اچھا جب وہ آتی ہوں گی مریض عورتیں اور کہتی ہوں گی پیاری اسما بیمار ہے ہماری یہ بہن ہماری یہ بیٹی ہماری یہ والدہ کو کرم نوازی کیجیے نا وہ مصطفیٰ کے جبے والا دھومن تو عطا کیجیے. تو حضور کا ذکر ہوتا ہوگا یا کوئی نہیں ہوتا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ خواتین اسلام بھی جب سیدہ عائشہ سیدہ ام سلمہ سیدہ ماریہ سیدہ زینب سیدہ ام حبیبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن ان کے پاس جاتی ہوں گی مدینے کی خواتین تو پوچھتی تو ہوں گی کہ ہمیں بھی ذرا حضور کی ادائیں بتائیں ہمیں ذرا حضور کے طریقے بتائیں. اس کا مطلب خواتین اس دور میں بھی حضور کا ذکر کرتی تھیں اور گھروں میں کرتی تھیں اور باقاعدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تو کلاس لگتی تھی جہاں سے امت کو کم و بیش 2500 حدیثیں سیدہ عائشہ نے مصطفیٰ کے فرمان عطا کیے ہیں. طریقہ ہے ذکر حضور کا ہوتا رہا ہے خواتین میں گھروں میں. لیکن یہ ڈھم ڈھم والا انداز نکالیں تاکہ کل کو کوئی ہم پہ اعتراض نہ کر سکے. میں اس لیے اوپن باتیں کر رہا ہوں کہ ویڈیو بن رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے کئی دوست بھائی موبائلوں پہ بھی بنا رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے جی علامہ صاحب اپنی سیڈی سیدھی کی تھی. پہلے میں نے اعتراض والوں کے اعتراضات کے جواب دیے اور اب جو ہمارے اندر جو خامیاں ہیں نا یہ انگریز نے تو آ کے دور کوئی نہیں کرنی نا. میلاد کے جلوس کا آداب ہم نے خود ہی علماء سے سیکھنے ہیں نا. ہم نے ہی یہ بیان کرنے ہیں نا. یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے نا. اس لیے یہ بالکل ہی اس انداز میں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کسی وقت کے دنیاوی بیروکریٹ بندے کا جلوس جا رہا ہے جو حضور کے میلاد کا جا رہا ہے ماں بہن کچھ فرق ہی نہ رہے. یہ انداز بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے یہ پہچان کروانی ہے کہ مصطفیٰ کے غداروں کے جلوس اور انداز میں نکلتے ہیں مصطفیٰ کے حبداروں کے جلوس اور انداز میں نکلتے ہیں. اور یہ انداز سے آپ نے ثابت کرنا ہے طریقے سے آپ نے ثابت کرنا ہے. ایک پراپر منظم انداز دیں اس کو. کوشش کریں. مجھے نہیں پتا کہاں کہاں کے لوگ آئے بیٹھے ہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سارے علاقوں کے لوگ آئے بیٹھے ہیں. یہ صرف اہل بیاسی نہیں ہے ٹھیک ہے. بہت سارے علاقوں کے لوگ آئے بیٹھے ہیں. منظم صاف ستھری گلیاں ہوں ٹھیک ہے. تنگ گلیاں اور ساری نالیاں ہم نے کس کا ذکر کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا. نعرہ یہ لگنا ہے پاک نبی کا ذکر ہے کرنے والا بھی پاک ہونا چاہیے جہاں سے گزر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. یہ ادب کا تقاضا تو یہی ہے جی. صاف ستھری گلیاں کروائیں کھلی گلیوں سے جلوس نکالیں. اور جس کے راستے میں نا کوئی سبیل کا کسی کا پروگرام ہے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے بہترین انداز میں 5 منٹ 10 منٹ سٹے کر لیں وہاں پہ ٹھیک ہے. ایک نعت کر لیں کہیں پہ ایک تلاوت کہیں پہ 5 منٹ بیان اور اسے کہیں بھائی لے آؤ. تھوڑی جی محبت او کرن جنا دینے بھائی صبر نال دین تے تھوڑی جی محبت تسی بھی فرماؤ. بھائی ایک جا تو لبنا کوئی نہیں حضور تو صدقہ سارا دن ہی لبنا. میلاد چوک مقام حیات میں بہت بڑا جلوس ہوتا ہے سالانہ بار ربیع الاول کا. کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. بڑے اعتراضات آئے یہ فلاں ہے. تو میں جلوس میں تقریر کر رہا تھا تو لنگر پر سوال آ گیا یہ مٹھائیاں یہ رسگلے تو یہ تو اس وقت نہیں تھے تو آپ نے یہ کہاں سے نکالے ہیں. تو فتاوی ثنائیہ اس وقت میرے ہاتھ میں تھا ٹھیک ہے. یہ انہی کے ایک صاحب ہیں ثناء اللہ صاحب انہوں نے لکھا تو میں نے اس کو نکالا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کچھوا کھانا جائز ہے. سوال تھا کچھوا کیا بولتے ہیں جی کما. یہ کئی دوست ہمارے دیہاتی ہیں نا تو پریشان ہو گئے پتہ نہیں حضرت نے کیا لفظ بول دیا کچھوا کما. سوال یہ ہوا ہمارے نہیں ان کے صاحب
اعتراض کرنے والے کہ میں جماعتوں کا فرقوں کا نام نہیں لیتا زیادہ تر، ان کے صاحب سوال یہ ہوا کہ کیا کچھوا کھانا جائز ہے؟ تو نیچے جواب لکھا ہوا تھا، فتاوی ثنائیہ آج بھی میرے پاس موجود ہے، میں جواب کا ذمہ دار ہوں، ادھر بھی میں نے کتاب اٹھا کے ویڈیو بنوائی تھی۔ جواب یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی منع نہیں ہے، حدیث میں بھی منع نہیں ہے، قرآن میں بھی منع، حدیث میں بھی منع نہیں ہے، اور آگے لکھو تو جو چیز قرآن حدیث میں منع نہ ہو نہ تو وہ جائز ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے، لہٰذا اس کا کھانا جائز ہے۔ میں نے کہا کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ تمہاری مرضی، میں تمہیں اتنا سمجھا دوں کہ مصطفیٰ کے جلوس کا اور میلاد کے لنگر کا بندہ کرے انکار تو پھر کچھوے نصیب ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے لنگر اور مصطفیٰ کے جلوس کا اقرار کر کے نعرے لگائے تو پھر حلوے اور مٹھائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ کہ نصیب اپنا اپنا، یار کے لنگر کا انکار کیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا پہنچے۔ میرے امام نے حد کر دی، فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نے حضور کا در چھوڑا پھر کدھر کا نہ رہا۔ وہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، یہ طالب علموں کے لیے نسخہ، اور جو طالب علموں کو پیچھے سے ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، نہ بھائی ہدے جاتے اے مدرسہ نوں تے ہی نہیں، ان کے لیے بھی پیغام۔ تو وہ اس کا نام تھا غلام رسول، غلام رسول۔ تو وہ نہ کوئی بندہ ملا، اس نے کہا نہیں یہ پڑھائی کوئی نہیں سنی دے مدرسے تھا، یہ تو ہر ویلے میلاد تے 11ویں تے لگے رہندے آ تے نسی پڑھانے درس نظامی ساڑھے مدرسے آ، بچہ ہی بیچارہ چھوٹی عمر کا لڑکا تھا نا، ذہن صاف تھا۔ تو وہ لے کے چلا گیا، انہوں نے کہا بھائی حضرت صاحب نے پوچھا، ناظم صاحب نے نام داخل، بھائی نام کیا؟ اس نے کہا غلام رسول۔ اس نے کہا نہ ہی شرکیہ، نعوذ باللہ، اتنا ہی غلط ہے، غلام اللہ نہ ہوندا غلام رسول نہیں ہوندا۔ وہ کہنے لگا، اس نے کہا پہلے نام بدلو، نہ کہ انہوں نے کہا اللہ رسول نو سب تو پیارا نام ہے عبداللہ، تیرا نام رکھ دیا عبداللہ۔ عبداللہ دا مانا اللہ دا بندہ، غلام رسول دا مانا رسول اللہ دا غلام۔ گل سمجھ دی؟ اور میں عرض کردا آگے، وہ طالب علم داخل ہو گیا جناب، نام رکھ دیا گیا عبداللہ۔ کچھ دنوں کے بعد نہ کسی اور طالب علم نے کہا حضرت وہ فلاں طالب علم تو چھوڑ گیا ہے، کدھر گیا ہے؟ وہ وہاں گیا ہے جی، اور انہوں نے جاتے ہی اس کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا، آپ نے ایک خط لکھا اس طالب علم کے نام رکا لکھا، اور اس پہ ایک صرف شعر لکھا، فرمایا غلام رسولو منکر ہوئے جا بنے ہو عبداللہ۔ تیرا نام غلام رسول تھا اور یہ چھوڑ کے عبداللہ جا کے بنا ہے۔ عبداللہ بننا بری بات نہیں ہے، رب کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے عبداللہ، لیکن غلامی رسول کا انکار کر کے عبداللہ بننا یہ غلط بات ہے۔ یہی حضرت نے سمجھایا، فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئوں جا بنیوں عبداللہ، جے نہ بن سے غلام رسول تے کیویں بن سے عبداللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کوئی اقرار کرے اور محمد الرسول اللہ کا کوئی انکار کرے، وہ تو ساری زندگی مسلمان نہیں بن سکتا، حضور کا سچا غلام کیسے بن سکتا ہے؟ غلامی مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت خدا بھی کی جائے، محبت مصطفیٰ بھی کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس ایک حدیث اور اتنے میں انشاءاللہ حضرت آ جائیں گے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے نقل کیا ہے اور سند اس کی صحیح ہے، حسن سند کے ساتھ، دلائل النبوہ کے اندر، اور علامہ ولی الدین تبریزی نے اس کو نقل کیا ہے مشکات المصابیح کے اندر۔ یہ فضائل کی آخری حدیثوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کتاب الفضائل میں، درسی کتاب ہے مشکات، مدرسے میں پڑھی ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، نہیں تو میں دکھا دوں گا، چونکہ میں بیان کر رہا ہوں تو حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ یہودیوں کا ایک لڑکا تھا جو نبی کریم کی محفل میں آیا کرتا تھا، مدینہ طیبہ میں حضور کی محفل میں آتا، یہودیوں کا۔ حضرات گرامی قدر، اسے لطف اتنا آیا نا مصطفیٰ کی محفل میں آ کے کہ اس نے اپنی زندگی کا معمول ہی بنا دیا کہ ہر روز حضور کی خدمت میں آتا، ہر روز حضور کی خدمت میں آتا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن یہودیوں کا وہ لڑکا جس کا خاندان یہودی، کنبہ یہودی، خود یہودی، وہ نہ آیا لیکن پہلے آیا کرتا تھا۔ پوچھا گیا وہ کدھر گیا ہے؟ عرض کیا گیا آقا وہ تو بیمار ہے۔ فرمایا چلو پھر وہ نہیں آ سکا تو ہم چل کے اس کا پتہ کراتے ہیں۔ اگر جذبے صادق ہوں تو اکثر یوں بھی ہوتا ہے، اگر جذبے صادق ہوں
تو اکثر یوں بھی ہوتا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں بلوایا نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں غلام بڑا غریب ہے, 2.5 لاکھ عمرے کے لیے نہیں بھر سکتا, لیکن چاہت بڑی ہے کہ گنبد خضرا دیکھے. اگر اس پہ جذبے صادق ہوں اور سچے ہوں تو یہ ہوتا تو اپنے گھر میں ہے. مصطفیٰ گنبد خضرا سے پردے ہٹا کے خود اپنا دیدار ہی عطا فرما دیتے ہیں. اگر جذبے صادق ہوں تو اکثر یوں بھی ہوتا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں بلوایا نہیں کرتے. حضور گئے اور غلام بھی ساتھ ساتھ. اس کا مطلب ہے حضور اپنے ذکر کی بات کروانے جب جاتے تھے نا تو ساتھ غلاموں کا جلوس لے کے جاتے تھے. میں اس پہ درجنوں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں, صحیح و سند حدیثیں. فی الوقت یہی ایک سنیں. کریم آقا سلمہ تشریف لے گئے, حضور کے غلام ساتھ. حضور جو ہی اس یہودی کے گھر گئے نا, حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا تھا تورات کھول کے اور پڑھ رہا تھا. جیسے ہمارے ہاں بچہ بیمار ہو جائے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں سرہانے بیٹھ کے, پاس بیٹھ کے مریض کے. تو اس یہودی لڑکے کا والد نا بیٹھ کے اپنے بیٹے کے سرہانے تورات کو پڑھ رہا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اس کو مخاطب کیا, یعنی اس یہودی کو, اس کے باپ کو جو تورات پڑھ رہا تھا. فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے حق کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں اور حق لے کر آئے. حضور نے اسے اس کی قسم دی کیونکہ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا, حق دے کر بھیجا. کیا تیری تورات میں مصطفیٰ کی نعت لکھی ہے, میری صفات لکھی ہیں, میرے مدینے کا تذکرہ لکھا ہے؟ صبح جا کے اعتراض کرنے والوں سے اتنا پوچھنا کہ مصطفیٰ کی آمد کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں یا کوئی نہیں لکھی کتب حدیث میں. سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب کا ذکر ہے یا نہیں مستدرک للحاکم میں, مسند احمد بن حنبل میں, امام سیوطی کی خصائص الکبریٰ میں؟ صرف یہ پوچھنا. تو حضور نے اس سے 3 سوال کیے. کیا تیری تورات میں, یعنی جو تیرے پاس تورات ہے اس وقت, اس میں میری نعت, میری صفات اور میرے ہجرت والے مقام یعنی مدینے کا تذکرہ لکھا ہے؟ کیونکہ یہودی تھا نا, محبت نہیں کرتا تھا. یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. تعصب تھا, نفرت تھی نعوذ باللہ حضور سے. اس نے سر ہلا دیا, نہیں کوئی نہیں لکھا. اب وہ بچہ جو ہر روز حضور کا ذکر سنتا تھا, جیسے آج آپ سننے آئے ہیں اور سن کے صبح جائیں گے تو انداز بدلنا چاہیے, حالت بدلنی چاہیے. وہ بستر سے اٹھ بیٹھا اور کہتا نہیں آقا یہ غلط کہہ رہا ہے میرا والد, رب کی عزت کی قسم ہماری تورات میں تیری نعتیں بھی ہیں, تیری صفتیں بھی ہیں, تیرے مدینے کا تذکرہ بھی. اس کا مطلب ہے بندہ دل سے حضور کا ذکر سنتا ہو نا تو پھر اثر پڑتا ہے. یہ 3 جملے اس نے کہے نا, دلائل النبوہ میں لکھا ہے, 4تھا جملہ اس کی زبان پہ رب نے جاری کروا دیا. کوئی درمیان میں وقفہ نہیں, کوئی گفتگو نہیں. یہ 3 جملے کہہ کے نا کہ آقا ہماری تورات میں تیری نعتیں بھی ہیں, تیری صفتیں بھی ہیں, تیرے مدینے کا تذکرہ بھی ہے. 4تھا جملہ اس کی زبان پہ جاری ہو گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بعض حدیثوں میں اور لفظ بھی ہیں لیکن ہیں شہادتین کے لفظ کہ اس نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں, اور آقا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اس کے کامل عبد ہیں, اس کے کامل بندے ہیں. جس نے یہودیت کی حالت میں, کفر کی حالت میں دل سے 3 جملے حضور کی نعت کے پڑھے, میرے رب نے اتنا عطا کیا کہ یہودی نہ رہنے دیا, اسے مسلمان بنا دیا. تو جو مسلمان ہو کے 3 گھنٹے حضور کی ذکر کی محفل سنے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیان کرے دل سے اخلاص کے ساتھ, تو سوچو خدا اور مصطفیٰ کچھ نہیں دیں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ, یہ در مصطفیٰ ہے در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ. گرامی قدر حضرات,
چند لمحے گزرے نا تو اس نو مسلم حضور کے غلام کا، اس صحابی کا وہیں پہ انتقال ہو گیا۔ حکم دیا گیا اس کے باپ کو سرہانے سے اٹھا دو اور کفن دفن کا انتظام تم کرو میرے صحابہ، اب یہ اس کا نہیں رہا، ہمارا ہو گیا۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تو اسے موقع نہیں ملا یہ اعمال کرنے کا، لیکن یہ تو غور کیجئے، یہ تو توجہ فرمائیے گرامی قدر حضرات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر خیر جو اس نے کیا اس کی وجہ سے کلمہ نصیب ہو گیا، اور کلمہ بھی مصطفیٰ کے سامنے نصیب ہوا۔ جی میرات المناجی جو شرح مشکات کی اردو میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی، آپ نے بڑے نکات لکھے ہیں اس مقامات پہ۔ آپ فرماتے بڑا خوش نصیب تھا، ابو بکر نے کلمہ آ کے پڑھا، عمر نے آ کے پڑھا، عثمان نے آ کے پڑھا، علی نے آ کے پڑھا، طلحہ زبیر نے آ کے پڑھا، بڑا خوش نصیب تھا، خود مصطفیٰ نے جا کے پڑھایا۔ اللہ، ہر صحابی کو مصطفیٰ نے کوئی نہ کوئی انوکھی شان دی ہے، اور اس میں مقابلہ بازی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اس کے پاس یہ شان ہے تو فلاں کے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کی ادائیں ہیں نوازنے کی، کسی کو تاجدار صداقت بنا دیں، کسی کو تاجدار عدالت بنا دیں، کسی کو تاجدار سخاوت بنا دیں، کسی کو تاجدار شجاعت بنا دیں، کسی کے متعلق فرمائیں کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سعد کے متعلق فرمائیں کہ یا اللہ سعد تجھ سے جو بھی دعا مانگے اسے قبول کرنا۔ سعد بن معاذ کے متعلق فرمائیں کہ سعد تیر چلانا اسلام کے لیے، تجھ پر میری ماں اور میرے باپ قربان۔ حضور جس کو جس انداز میں نوازیں۔ ابی بن کعب کو فرمائیں ابی بن کعب ذرا مجھے قرآن سنانا، بخاری کے لفظ ہیں، ابی بن کعب عرض کریں آقا قرآن آیا آپ پہ ہے سناؤں میں؟ فرمایا رب نے حکم جو یہی دیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنیں۔ عرض کی سنیں ہاں رب نے صرف حکم دیا ہے جو رب نے میرا نام بھی لیا ہے؟ تو آقا فرمایا رب نے تیرا نام بھی لیا ہے۔ اب سوچو جس قاری قرآن کا نام میرا رب لے اپنی شان کے مطابق، کہ محبوب جائیں ابی اپنے غلام سے قرآن سنیں، جس قاری کا رب نام لے وہ قاری عظمت والا ہوگا یا کوئی نہیں ہوگا؟ جی اب یہ انفرادی خصوصیت ہے حضرت ابی بن کعب کی، تو یہ حضور کے نوازنے کے انداز ہیں۔ تو مفتی صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں یہ جو تھا نا نو مسلم، نام بھی نہیں لکھا، میں نے کافی کتابیں تلاش کی مجھے نہیں ملا، علماء کے پاس شاید کسی کتاب کا حوالہ ہو تو میں گزارش کروں گا کہ مجھے بھی عطا کر دیں کہ اس کا نام کیا رکھا گیا، یہ نو مسلم جس کا وہیں پہ وصال ہو گیا، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، نام بھی کوئی نہیں معلوم یا کوئی نہیں کتابوں میں، اکثر کتابوں میں کوئی نہیں درج۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مقام تو دیکھو یار کہ حضور کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کے سامنے پڑھا، اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد جتنے لمحے گزرے نہ کوئی عبادت نہ کی، ایک ہی کی کہ چہرہ مصطفیٰ کو تکتا رہا تکتا رہا تکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحابی کی تعریف کیا ہے ابن حجر اسقلانی کے مطابق کہ وہ بندہ جس کی حالت ایمان میں حضور سے ملاقات ہوئی ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی اس کا وصال ہو جائے، اسے شریعت کی بولی میں صحابی کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں ملا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ کہا اگر دیکھنا شرط ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو کیا کہو گے؟ وہ تو نابینا تھے، دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن شرف صحابیت ان کو عطا کیا گیا ہے تو ملے تو تھے۔ اور کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد فلاں بندہ مرتد ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ، کہا دیکھو جی نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا تعریف ہی یاد کر لے اہل سنت کے ہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ سے ملا ہو اور ایمان کی حالت میں موت واقع ہوئی ہو، جو حضور سے ایمان کی حالت میں ملا نہیں، یعنی ابو لہب ابو جہل تھے تو حضور کو دیکھنے والے، ہم ان کو بھی صحابی نہیں مانتے، اور جو ملے تھے کلمہ پڑھا تھا لیکن حضور کے وصال کے بعد انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، مرتد ہو گئے، ہم انہیں بھی صحابی نہیں مانتے کہ ان کا انتقال ایمان پہ نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے مصطفیٰ سے ملاقات بھی ایمان میں کی ہو، اسے موت بھی حالت ایمان میں آئی ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو پھیلایا جا رہا ہے، دیکھو جی صحابہ مرتد ہو گئے۔ میں نے کہا جو مرتد ہو گئے تھے وہ صحابی نہیں تھے، جو صحابی تھے وہ مرتد نہیں ہوئے۔
اس حدیث کے ساتھ مسئلے کو میں نے ملانا ہے کہ صحابی وہ جس کی ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اور علماء فرماتے ہیں جو بعد میں لوگ پیدا ہوں گے یعنی تابعین صحابہ کو دیکھنے والے تبع تابعین پھر بعد میں اولیاء کرام کے کئی درجے ہیں غوث ہیں کتب ہیں ابدال ہیں وغیرہ کہ یہ بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں نا بعد میں پیدا ہونے والے یعنی ولایت کے جتنے درجے ہیں آسان لفظ کر دوں یہ ولایت کے بعد میں جو جتنے درجے ہیں نا یہ تمام درجے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے. وجہ کیا؟ کہ اسے حضور کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا جو بعد میں آنے والوں کو نہیں ہوگا. اور ظاہری حیات بھی ہوا. حضور غوث پاک کا بڑا مقام ہے لیکن مدینہ اور مکہ میں حضور کے ساتھ تو نہیں رہے نا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بڑا مقام ہے. داتا علی حجویری کا بڑا مقام ہے. حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین کا بڑا مقام ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جتنی ہستیاں گنوائیں سب کا بڑا مقام ہے لیکن مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتے. کہا مفتی صاحب نے لکھا یہ جو بندہ تھا اور جس کے ماں باپ یہودی تھے جس کی حدیث آپ کو سنائی کہ کتنا حسین مقدر ہے کہ چند لمحے حضور کے ساتھ رہا کلمہ پڑھا کچھ لمحے زندہ رہا حضور کو تکتا رہا اسی حال میں موت آئی. کہا بعد میں بڑے بڑے آنے والے جن کی نمازیں بہت ہوں گی روزے بہت ہوں گے حج و زکوٰۃ نوافل صدقات بہت ہوں گے لیکن اس کا مقام نہیں پا سکیں گے کیونکہ اس نے ایسی عبادت کی ہے جو بعد والوں کو نصیب نہیں. کہا کیا وہ جتنے لمحے بھی زندہ رہا مصطفیٰ کو تکتا رہا. اللہ اکبر. حضور کی زیارت کرتا رہا حضور کا چہرہ دیکھتا رہا. اور پھر آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں سے کوئی بندہ انتقال کر جائے اور کوئی بہت بڑے پیر صاحب علامہ صاحب کوئی شیخ الحدیث صاحب کوئی مفتی صاحب آ کے اس بندے کو غسل دیں کفن پہنائیں خوش نصیبی ہے یہ نہیں. ایک عام بندہ انتقال کر گیا ہے اور شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب پیر صاحب کوئی سید صاحب آ کے اس کو غسل دیں تو پھر سوچئے جس کے متعلق حکم حضور نے دیا اور جس کو غسل ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے دیا ہوگا. جس کو کفن مصطفیٰ کریم کی امت کے اعلیٰ ترین لوگوں نے دیا خلفائے راشدین نے دیا. عموماً تو یہی ہوتا ہے نا بھائی جب انتقال ہوتا ہے تو عام بندے تو محلے کے امام صاحب یا مسجد کے مؤذن صاحب یا خادم صاحب یا بعض علاقوں میں ایک بندہ مقرر ہوتا ہے وہی غسل دیتا ہے. لیکن اگر کسی کا انتقال ہو اور کوئی خاص ہستی غسل دے تو پھر کہتے ہیں جی ماشاء اللہ. چلو ایک عام بندے کی بات بتا دیتا ہوں. جیسے ایک کام نے خاص بنایا نام ہے ممتاز قادری ہے پولیس کا ملازم جان دی مصطفیٰ کے نام کے لیے اور غسل دیا مفتیوں نے غسل دیا پیروں نے. جی میں باقاعدہ طور پہ خود ان بندے کو بیان سن چکا ہوں جنہوں نے غسل دیا. بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے پیر اور ایک بہت بڑے پاکستان کے بہت بڑے پیر ان کے بیٹے نے بھی آ کے غسل میں شمولیت اختیار کی کہ یہ حضور کے نام پہ قربان ہوا ہے اسے غسل دینا بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ. جرت و بہادری جرت و بہادری غازی تیرے جان نثار. عظمت والی بات کہ ہے پولیس کا ملازم نہ شیخ الحدیث نہ مفتی نہ شیخ القرآن نہ سید نہ عالم نہ قاری نہ فاضل. اور غسل کون کروا رہے ہیں؟ بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے صاحبزادے کہ حضور کے نام پہ یہ جان دے رہا ہے. تو پھر کہنے دیجئے نا جب تک بکے نہ تھے تیرے نام پر کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تیرے نام پر کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اللہ اکبر. اب اس صحابی کے متعلق غور تو فرمائیے کہ کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اپنے غلاموں کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کو غسل دے رہے ہیں غسل کروا رہے ہیں. اور پھر جس نے کلمہ حضور کو دیکھ کے پڑھا جس کو غسل خلفائے راشدین صحابہ کبار نے کروایا جس کا جنازہ خود محمد مصطفیٰ نے پڑھایا صلی اللہ علیہ وسلم.
اور جسے مدفن ملا تو مدینہ طیبہ. طبرانی کی روایت ہے آقا نے فرمایا جسے طاقت ہو نا کہ میرے مدینے میں آ کے مر سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ مدینے میں آ کے مر سکے، تو اسے چاہیے کہ میرے مدینے میں آ کے مرے. یعنی طاقت ہے، یہاں گھر بار کے معاملات سے فراغت ہو گئی ہے تو پھر مدینے شفٹ ہو جائے، ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں گزارے. غلام فریدہ بوئے یار دے مریے ہو ویکھے یا نہ ویکھے. آقا نے فرمایا جسے طاقت ہو میرے مدینے میں آ کے مرنے کی، اور وہ میرے مدینے میں آ کے مر جائے. فرمایا محشر کے دن میں علماء فرماتے ہیں حضور نے تو ساری امت کی شفاعت کرنی ہے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی شفاعت کرنی ہے جو کلمہ گو ہیں، صاحب ایمان ہیں. علماء نے فرمایا شفاعت عام ہر مسلمان کے لیے ہوگی، شفاعت خاص کے لیے ہوگی. جی ان میں سے ایک طبقہ یہ ہے جن کا وصال حالت ایمان میں مدینے میں ہوا. اور بلکہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں الفاظ مسند الفردوس وغیرہ میں، اور اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ کی جلد نمبر 30 میں اس کے کئی حوالے دیے ہیں. فرمایا کہ جو بندہ حضور کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہے، یہاں دفن ہونے والوں میں سے محشر کے دن 70,000 ایسی ہستیاں اٹھائی جائیں گی جن میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے جائے گا. میں نے جو موٹا موٹا کیلکولیٹر لگایا ہے یہ بنتے ہیں 4 ارب اور 90 کروڑ. باقی ریاضی تو ان چنگی آندی عوام نو کہ مولویوں دی تنخواہاں دا حساب چنگا رکھ دیو. باقی کوئی نہیں پتہ بھی مہنگائی کتے پہنچ گئی. جی باقی پیاز آلو سارا تو ریٹ یاد ہے ادھے بھائی 15,000 دین دو تو میں کہ یار 5,000 تو اس تو جی 5,000 اکٹھا میں بتا دے یہ بادشاہ بندے ہو اگے مسیتاں دے چندہ کوئی نہیں. میں کہ تواڈی کتنی یعنی 45,000 بن ویندی جے کوئی اتوں والا بھی اتوں تلوں والا بھی آ ویندا. میں کہ سناؤ یعنی کی کریے جی 20 تاریخ نو مک ویندی. میں کہ تیرا 45 بھی نو مک ویندا یہ تو 15 ساری زندگی چلدا رہا سی. جی حساب کتاب چونکہ آپ کو زیادہ آتا ہے لہذا یہ حساب کتاب آپ خود ذرا کلیئر کر لینا. میں نے جو اس حدیث سے کیلکولیشن کی ہے موٹی موٹی کہ حدیث مبارکہ میں ہے مسجد نبوی کے قریب والا قبرستان جنت البقیع مصطفیٰ کے مدینے والا قبرستان، یہاں جو ہستیاں دفن ہوں گی ان میں سے 70,000 ہستیاں محشر کے دن ایسی اٹھائی جائیں گی جن میں سے ہر ایک 70,000 کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے جائے گا. یہ بنے ہیں 4 ارب اور 90 کروڑ. جہاں سے تقریر شروع ہوئی وہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان کی جسے نسبت مل جائے ان کا مقام یہ ہے کہ ان میں سے 70,000 ہستیاں ایسی ہوں گی جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے جائے گا. اگر مصطفیٰ کے قبرستان کا فیض اتنا ہے کہ 4 ارب اور 90 کروڑ کو قبرستان والے بخشوائیں گے، جس نبی کے قبرستان کا فیض اتنا ہے اس نبی کی دعا کا فیض کتنا ہوگا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بات کرو تو حسن والی بات کرو. اور حسن والی بات خدا مصطفیٰ کا ذکر ہے. حسن والی محفل میں آئے ہیں، آپ نے حسن والی باتیں سنی ہیں، آپ نے حسن والی ہستیوں کا ذکر سنا ہے، تو اب ضرورت اس کی بھی ہے نا تو ہم اپنے وجود کو بھی حسن والا بنائیں، ہم اپنے دل کو بھی حسن والا بنائیں. جی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جو ہمیں اللہ پاک اور اس کے رسول پاک نے طریقہ دیا ہے، تاکہ صرف یہ محفل یہیں جامع مسجد 82 بھی نہ رہ جائے بلکہ اس محفل کا نور ساتھ ساتھ وہاں جائے جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے. جڑیاں 2 گلاں یاد ہو گئیں صبح جتھے بیٹھو سنایو، پرسوں جتھے بیٹھو سنایو، پہلے دن پچھتے بیٹھو سنایو. جتھے جاؤ آکھو بھئی حضور دا ذکر حسن والا، حضور دی ذات حسن والی، حضور دا ذکر عروج تو عروج تو عروج دی طرف جا رہا، زیادہ تو زیادہ ہو رہا. یہ مطلب ہے کوئی دیہڑی اگر انج زندگی گزرے سو نا تو لوگ تو ان بھی آکسن بھی اگے تو محفل چ ویندا ہی لنگر کھا کے آ ویندا، ہن تو ویندا تے تقریراں پکا کے آندا. جی باقی سارے اپنی مجلساں تے محفلاں چ ونجن تے گلاں پکا سکدے ہیں تے اسی بھی پکا نہ سکدے. مت یاد کرنی چاہیے نہیں کوئی نہ.
جی تو کوئی کوشش فرما لے سو اوک سوک کر لے سو ایک ایک دو دو گلاں بھی ساری تقریر تو میں نے بھی ان کو نہیں یاد بھائی کیڑی کی تھی جی کیونکہ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا نور اتنا نا ان کے ذکر کا ختم ہی نہیں ہوتا نا جہاں جاتے ہیں ان کے ذکر کا نور اور رب عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ عطا کرتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری مجھے بھی کوئی نہیں یاد جب اگلی دفعہ کہیں گے یہی سنائیں تو کچھ باتیں تو یہ ہوں گی کچھ اور ہوں گی کیونکہ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا نعت کا مطلب حضور کی تعریف ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا سورج کا اجالا ہوتا ہے دن کو یا کوئی نہ ہوتا ہے نا دن کو اجالا رات ہوتی ہے تو سورج کا اجالا رہتا ہے وہ غروب ہوتا ہے تبھی رات ہوتی ہے نا سورج کا اجالا تو ہے لیکن رات کو نہیں ہوتا چاند کی روشنی تو ہے لیکن دن کو کوئی نہیں ہوتی جی لائٹ کی روشنی تو ہے لیکن بلب فیوز ہو جائے تو کوئی نہیں ہوتی یہ ساری روشنیاں وقتی ہیں لیکن ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا رات بھی ہو جائے تو مصطفیٰ کے ذکر کا نور ختم نہیں ہوتا حضور کے ذکر کا فیض ختم نہیں ہوتا ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے میرے مصطفیٰ نے اتنا مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا تقریر کے بعد ایک بندہ مجھے ملا کہنے لگا حضرت کتنے ملے ہیں میں نے کہا گنتا کوئی نہیں ہوں انہوں نے کہا میں پتہ تو جتنے چاہیے دین یہ کیویں شعر تو پڑھ دیتا ہوں تسی بڑی شعر دی تنقید کر دیو تو شعر یہ پڑھ دیتے ہیں میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے مصطفیٰ نے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا اسے کہا میں نے پتہ تو جتنے نہیں دین تواڈے کول تے اتنے پیسے نہیں ہیں اور تو اتنے ڈہیں دے بھی نہیں ہیں پھر ایک کیا ایک قول صحیح ہے تواڈا اپنی ذات واسطے پڑھنا میں کہا بالکل صحیح ہے اس کے مطلب میں آکھا تو سب کچھ جھولی بھرن دا مطلب اے لینا بے جیبا بھرے ہوئے گڈی بھری پئی ہوئے بینک بھریا پہ ہوئے میں آکھا او ہو رے میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے مصطفیٰ نے اتنا مجھ کو دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی 2005 کے اندر جس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے نا وہ کوشش کرے اس پہ عمل کرنے کی تو بہت سارا علم جو اس نے نہیں پڑھا اللہ اپنے فضل سے اسے عطا کر دے گا میں نے کہا ہمیں یہ دیا گیا ہے ان کی بارگاہ سے ہماری جھولی اس سے بڑی گئی ہے کہ ہم تو کمزور لوگ تھے علماء کے جوتوں کو اٹھانے بھی استطاعت اور طاقت نہیں رکھنے والے تھے لیکن کملی والے نے کرم اتنا کیا ہے مصطفیٰ نے نوازا اتنا ہے رب کی عزت کی قسم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب شروع کرتے ہیں نا تو کملی والے کرم فرما دیتے ہیں میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے 2016 سے تو لگاتار میں تقریباً ہر مہینے میں 1-2 مرتبہ تو لازماً پہلے 2 مسجدوں میں درس تھا اڈے والی میں ایک جگہ کر دیا گیا ہے ویسے کلخانیاں محافل میلاد جی ہمارا محرم شریف کا 10 کا جلسہ قبلہ استاد العلماء مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ کا عرس مبارک کی نشست ہر سال جو چاہیے تو یہ تھا نا کہ 82 والے کہندے بکاری عمران صاحب وزیر الرحمان صاحب جامی تو جان چھڑائے ہو جی اس تو جان چھڑائے ہو لیکن رب کی عزت کی قسم بے شک باہر نکل کے کسی سے پوچھ لینا آپ کو یہ جملے کوئی نہیں کہے گا یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے علم کا کمال ہے کہ حضور کے دین کی بات کرتے ہیں تو دنیا ہماری بات سننے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے یہ علماء کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے یہ مشائخ کو عزت ملی ہے تو حضور کے صدقے یہ سادات کا احترام ہے تو حضور کے صدقے اور میں واضح کر دوں آپ کو اگر مسلمانوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ کے چہرے نہیں بگڑ رہے آپ کو زمین میں دھنسایا نہیں جا رہا آپ کا وجود قائم ہے آپ کا ملک قائم ہے تیرے کردار کی وجہ سے نہیں ہے مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے ورنہ بڑی بڑی امتیں آئی ہیں بڑی بڑی ہیوی اور مضبوط ترین لوگ تھے مٹا کے رکھ دیے گئے زمین میں دنسا دیے گئے شکلیں تبدیل کر دی گئیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 30,000 بندہ تھا قوم داؤد کا جن کو بندر بنا دیا گیا شکلیں بگڑ گئیں لیکن حضور کی امت میں من جملہ یعنی سارے لوگوں پر یہ عذاب نہیں آئے گا کہ ساری زمین میں دھنسا دیے جائیں سارے کے سارے ہی زلزلے سے ختم کر دیے جائیں عمل دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اور پھر خدا مصطفیٰ کی کرم نوازیاں دیکھیں
امتیں تو بڑی بڑی گزری ہیں، لیکن ایک لقب رب نے اسی امت کو دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں نکالی گئیں ان میں سے، جتنی امتیں پیدا کی گئیں ان میں سے تمہیں بہترین کہا گیا ہے۔ دو وجہیں تو اس آیت میں خود بیان ہوئی ہیں، بلکہ تین، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جی، اور ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آپ کی اور میرے آقا چونکہ نبیوں کے سردار ہیں نا، اور امت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کی سردار ہو جاتی، امت اگر حضرت نوح علیہ السلام کی امتوں کی سردار ہو جاتی، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن امت تو تمام امتوں کی سردار نہیں ہے۔ تو رب کریم نے یہ کرم بھی تجھ پر، مجھ پر اور حضور کی امت پہ کیا ہے تو مصطفیٰ کریم کی نسبت سے کیا ہے کہ حضور کو نبیوں کا سردار بنا دیا، مصطفیٰ کی امت کو امتوں کا سردار بنا دیا۔ 6 سال رہا، اس کے بعد گھر والوں نے کہا ذرا چکر لگا جاؤ، کو مکان بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں بہن بھائیوں کی۔ اس نے اس عیسائی اپنے نا مالک کو کہا، نیک جو اس کا تھا آفیسر، جو بھی کمپنی کا مالک تھا، اس نے کہا بھائی صاحب جی میرا حساب کریں۔ اس نے کون سا حساب؟ اس نے کہا 6 سالوں کی تنخواہ کا۔ اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، ثبوت لیا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تحریری طور پر، کوئی ویڈیو نہیں تھی، بس یہ تو وہ $200-400 رکھ لیتا، باقی اسی کے پاس جمع کروا دیتا۔ وہ لاکھوں میں اماؤنٹ تھی اس کی، اور ثبوت کوئی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، جہاں بھی جاتا لوگ اسے کہتے بھائی کوئی ثبوت لے آ تو پھر تو آگے تیرے لیے کارروائی ہوگی۔ اسے کسی بندے نے کہا ان کا جو عیسائیوں کا پاپ ہے نا، پاپ وہ کہتے ہیں، اس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں عالم کہتے ہیں نا، بڑے بزرگ کو امام کہتے ہیں، تو عیسائیوں کا پاپ ہوتا ہے، چرچ میں وہ رہتے ہیں۔ نے کہا اس کے پاس جا اور اسے جا کے اپنا مسئلہ بتا۔ وہ عیسائیوں کے گرجے میں گیا، وہ مسلمان، اور کہا کہ ایسے ایسے آپ کا بندہ عیسائی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ تو اس نے اسے ایک رکا دیا اور کہا یہ پڑھنا نہیں ہے، جا کے اس کو دے، تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ رکا لے کے آیا، اس نے اسے دیا، اس نے رکا کھولا، پڑھا، اس نے کہا بھائی حساب کر۔ اس نے اس کے پیسے سارے دے دیے۔ اس نے کہا بتا رکے میں کیا لکھا؟ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا ہے نا؟ ہو گیا۔ اس نے کہا رکے کو چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں نہیں بتا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے بڑی محنت کی، اس نے نہ بتایا۔ وہ سیدھا دوڑ کے پھر چرچ میں گیا۔ اس نے اس عیسائی پاپ سے پوچھا، عیسائیوں کے مولوی سے پوچھا، بتا بھائی کیا لکھا تھا تو نے رکے پہ؟ اس نے کہا رہنے دے، تیرا کام ہو گیا۔ اس نے کہا ہو گیا ہے، اب توجہ کرنا۔ اس نے کہا بتائیں، تو اس نے رکے پہ لکھا تھا کیا تو مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ ایسے کام تو مسلمان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عیسائی بھی ہمیں تانے دیں، یہودی بھی ہمیں تانے دیں کہ تم ایسے کر رہے ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کو مجھے دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام حضرات